دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جس علاقہ میں تشریف لائے ہیں یہ علاقہ حسینیوں کا علاقہ ہے. یہاں پر شیعہ سنی فساد نہیں ہوتا, ہمیشہ محبت کا علم بلند کیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی یہاں آ کے اور سنا کے محظوظ ہوں گے, اور اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جو بھی ذکر حسین سنائیں اللہ ہمیں اس سے مستفید فرمائے. آپ تمام دوستوں کی نعرے کی گونج میں مائک ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. محبت سے جواب دیجئے گا, اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کرتے ہوئے لازمی سماعت کیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. حسینیت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جس طرح مولا عباس نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا, حسینیت, 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 نعرہ حسینیت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد رب العزت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے, فرمایا تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے دے. بیدک الخیر, ساری خیر مالک تیرے ہی دست قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو میرا مالک ہر شے پر قادر ہے. مگر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں عزت اور ذلت کے ملنے کا ذکر ہے. جی اس نے سارا کریڈٹ اپنے حصے میں رکھا ہے, اور اس نے کہا ہے لوگوں عزت بھی میں عطا کرتا ہوں, ذلت بھی میں. اس نے کہا عزت بھی میں عطا کرتا ہوں اور ذلت بھی میں عطا کرتا ہوں. تو میرے مالک پھر اولاد آدم کو سمجھانا کیا چاہتا ہے, کہا بندے جس کو میں عزت عطا کروں اس کی عزت کو قبول کر. اس نے کہا میں جسے عزت عطا کروں اس کے ساتھ حسد نہیں کرنا. اس کے ساتھ جلنا نہیں. جس کو عزت دیکھ لو, عزت دار وہ ہوتا ہے جو عزت دار کی عزت کو قبول کر لے. سلامت رہیے سر. اور فرمایا جس کو ذلیل کر دوں. اچھا وہ کمال ہے یار, آپ تو بہت کمال ہیں. جس کو ذلیل کر دوں. اچھا میں جی اور آسان کرتا ہوں تاکہ احباب کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے, آپ کے حصے کی بات میں زور لگا دیتا ہوں. فرمایا جس کو عزت عطا کر دوں اسے تسلیم کر لینا, اور جس کو ذلیل کر دوں اس کو اٹھا کر عزت والے کے برابر نہ کھڑے کرتے رہنا. ہمارا آج کا المیہ یہ ہے جی, آپ سارے میرے بزرگ جی, ہمارا آج کا المیہ یہ ہے, بالکل اس کے الٹ ہو گئے. میں دنیا جانتی ہے جی میرا نام احمد حسن فاروقی ہے, اور فاروقی اپنے پروردگار کے سوا اس دھرتی پر ڈرتا نہیں کسی سے. بات کھل کے کرنے کا عادی ہوں میں, جہاں مخالفین زیادہ بیٹھے ہو وہاں زیادہ کھل کے کرتا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ چوروں کی طرح ہے. نا بابا, جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے نا انہوں نے تو بتیاں بند کر کے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلے جائے, مگر وفا والے چاہتے نہیں ہیں سر. وفا والے بازو اور سر کٹوا دیتے ہیں مگر جاتے نہیں ہیں. ہم بھی انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں, اب آپ اگر وفا والے ہیں, میرے خون میں نسبت فاروقی ہے, جس نے فقط یقین نہیں کیا تھا حسین سے لکھوا لیا. سلامت رہنا یار. جس نے مولا حسین سے لکھوایا تھا کہ آپ لکھیں کہ یہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے, اس کا بابا عمر ہمارے نانا کا غلام ہے, آپ لکھوا کے کریں گے کیا؟ کہا میرے
نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، یہ کائنات کا مصطفیٰ گواہی دے چکا ہے، مگر میں قبر میں یہ غلامی کی سند لے کے جاؤں گا، قیامت کے دن میرا مالک مجھ سے پوچھے گا عمر کیا لایا ہے، میں نیکیاں نہیں حسین کے در کی غلامی مالک کے حضور پیش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوثیہ۔ اتنی اونچی آواز ہونی چاہیے۔ نعرہ حیدری ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر نا جی، آپ کو دیکھ کر کربلا کا حبیب ابن مظاہر مجھے یاد آ گیا۔ مولا حسین نے کربلا میں بیٹھ کر خط لکھا تھا حبیب کو، حبیب ابن مظاہر چلا گیا تھا مگر بوڑھا ہو کر بھی حسین کا عشق اسے پھر کربلا میں لے آیا تھا۔ بالکل اس کے الٹ ہو گئے سلام، بالکل اس کے الٹ۔ کیسے؟ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اسے حضرت حسین کہتے ہیں۔ انور صاحب، جس کو اللہ نے عزت، اچھا جی عزتوں سے نہیں نوازا، جس کی تحلیز سے زمانہ عزت پاتا ہے، جس کے تحلیز سے مالک کائنات کو عزتیں عطا کر رہا تھا، ہم نے اس کی عزت کو قبول نہیں کیا، اور جس پہ کائنات کے رب کی لعنت تھی، آج اس کو بچانے کے چکروں میں ہمارے مولوی کھڑے ہو گئے۔ قرآن نے کہا تھا جس کو عزت عطا کر دوں اس کی عزت کو قبول کر لینا۔ جو بندے امتحان لینے آئے ہو جی بالکل نہ بولنا، اور جہاں جو ایمان کے امتحان میں خود بیٹھے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کر، جیسے کلاس میں پوچھا جاتا ہے نا تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ جی ہم ہیں۔ سلامت رہیے گا۔ عزت کا ہمارا آج کا عنوان ہے، اسی سے فکر کربلا، اسی میں سے ذکر کربلا، سارا معاملات انشاءاللہ جو روح کی غذا ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ جو احباب مجھے پہلی بار سن رہے ہیں، میں پیچھے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا خاص طور پہ توجہ ادھر رکھیے گا جی۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں، جو مجھے سن چکے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے، اور جو نئے احباب ہیں ان سے گزارش کر دوں، احمد حسن فاروقی روایات سے خطاب نہیں کرتا جی، جب بھی بات کرتا ہے قرآن کی آیات سے کرتا ہے، اور آپ الحمد سے لے کر والناس تک جس آیت پہ ہاتھ رکھیں میں آپ کو ہر آیت سے ذکر حسین سنانے کے لیے تیار ہوں۔ عزت کا موضوع ہے جی۔ سورہ آل عمران نے کہا کہ عزت میں عطا کرتا ہوں، جس کو عزت دے دوں اسے قبول کر لینا، جس کا مقدر ذلت بنا دوں اس پہ لعنت بھیجتے رہنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے اندر عزت کے باب میں اللہ نے مزید ایک آیت بھیجی ہے، آپ اگر تیار ہو تو میں اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر اس کی آیت نمبر ہے 70۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتا ہے میں نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، میں نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت بخشی ہے۔ کیسے؟ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے عزت یہ بخشی ہے کہ اولاد آدم اگر خشکیوں پہ چلے تو سواریاں اور عطا کی، اگر آدم کی اولاد سمندروں میں چلے تو سواریاں اور عطا کی۔ اولاد آدم کی عزت کے باب میں مالک یہ فرما رہا ہے، اور آگے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور فرمایا سواریوں کے بعد جب اسے کھانے کی حاجت ہوئی تو میں نے اس کے لیے پاکیزہ رزق کا اہتمام کیا، رزق طاہر کا انتظام کیا، اور آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور کسبال والو، مالک نے فرمایا میں نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا تھا سب سے افضل اور سب سے خوبصورت میں نے اولاد آدم کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہیے گا سر، میں آپ پہ راضی ہوں، خوش رہیے گا۔ اولاد آدم کو عزت ملے۔ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا جی، آپ نے مجھے جوانوں سے زیادہ حوصلہ دیا ہے، اور میں ایک بندہ بھی بولے نا اس کے بولنے پہ راضی ہوں، کیونکہ کربلا اپنے مزاج میں تعداد نہیں دیکھتی۔ تھوڑا اور کھولیے ذرا اسے۔ کربلا اپنے مزاج میں تعداد نہیں دیکھتی، ہمیشہ ماننے والوں کا اعتماد دیکھتی ہے۔ آپ نے بڑا اعتماد کیا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا، غالباً رحیم یار خان کی سائیڈ تھی، تو میں نے کہا جی اللہ اولاد آدم کو عزت بخشے تو بندے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آواز کہاں تک کسی کی دل میں سلامت رہیے گا۔ یہ یار فاروقی صاحب یہ کیا بات ہوئی، بھلا آواز کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے۔ چلیں میں آپ کو ایک بخاری شریف کی چلتے چلتے، میں روایات پڑھتا کم ہوں، آج ایک روایت ذہن میں آ گئی ہے، سن لیں۔ سین کعبہ میں بیٹھ کر سرکار نعت سن رہے تھے، اپنے ثنا خان سے نعت سرکار سن رہے تھے اشعار کی صورت میں۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب اشعار کی صورت میں حضور نعت سن رہے تھے۔ ایویں کالے کپڑے ہیں تو اندازہ نہ لائیو جی میں فاروقی۔ اچھا میری نسبت کے شہنشاہ فاروق اعظم ادھر سے آئے نا تو حضور پہ ابھی نظر نہیں پڑی، دیکھ کے کہتے ہیں سین کعبہ میں شعر پڑھ رہے ہو، کوئی خیال نہیں ہے ذرا سا؟ پھر دیکھی نظر پڑی سرکار پہ، سرکار نے فرمایا عمر آج انہیں روکنا، جہاں تلواریں کام نہیں کر سکی وہاں ان کے یہ آواز کام کر رہی ہے، یہ اشعار کام کر رہے ہیں۔ اگر اشعار کام کر جاتے ہیں تو قرآن کے افکار کیا کیا کام کرتے ہوں گے۔ سلامت رہیے گا۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جی اللہ اولاد آدم کو عزت بخشے تو مولوی قبول کر لیتا ہے۔ اب تو میں کھول کے بول پڑا ہوں سر، مولوی قبول کر لیتا ہے، اللہ بطول کے بچوں کو عزت دے تو اس کا فتویٰ جان جاتا ہے۔ سب سلامت رہیے گا سر۔ مجھے چٹ لے کے نہ بن کے، وہ چٹ بھی نہیں، اس میں سے درمیان میں سے بیٹھا بول پڑا، کہتا کمال ہوگی فاروقی صاحب، اولاد آدم اور ہے، اولاد بطول اور ہے۔ میں نے کہا شکر ہے یار تو بولتا نہ تو میرا شاید اس طرف خیال نہ جاتا، اب تو بولا ہے تو پھر فاروقی سے جملہ سن۔ اللہ کا شکر ہے تو نے بات کو آسان کر دیا ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اولاد آدم اور ہے، اولاد بطول اور ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اولاد آدم پہ صدقہ حلال ہے، اولاد بطول پہ صدقہ حرام ہے۔ اللہ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ مضمون کیا تھا کہ اللہ جسے عزت دے اس کی عزت کو قبول کر، فریدی صاحب سلامت رہیے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے۔ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا کہ یزید قتل حسین میں شامل تھا کہ نہیں تھا۔ چل اسی محرم میں 3 دن پہلے حضور شیخ الاسلام نے کتاب دی ہے جس میں روایات سے بتایا ہے کہ یزید خالی منافق نہیں تھا، پکا کافر تھا۔ لعنت یزید پہ بے شمار۔ سلامت رہیے گا یار۔ آپ اگر تھوڑا غور کریں نا، ایک ادھورا معنی پر آپ سنتے ہیں، ہماری سنیوں والی آیت جو ہماری پہچان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کوئی نئی بات تو نہیں تھی یار،
اچھا پھر یا ایھا الذین آمنوا، کوئی بھی ایمان اس میں شامل نہ ہو، کہا جو جو بھی ایمان والے ہو تم کرو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ان پر درود بھیجو، ان پر درود بھیجو۔ آگے وسلموا، قبلہ شاہ صاحب جی، آپ جی سارے جی، آپ جملہ جتنے لوگ نوجوان بیٹھے ہو، وسلموا، اور سلام بھی انہی پر بھیجو۔ اللہ، ترجمہ یہ ہے کہ درود بھی انہی پر بھیج اور سلام بھی انہی پر بھیج۔ یہ تو صلو اور سلموا کا معنی ہے، تسلیمہ کا معنی کیا کیا ہے؟ تسلیمہ کا معنی یہ ہے کہ جس پر درود بھیج اس پر سلام بھیج، اور جس پر سلام بھیج پھر ظالم اس سے جنگ نہ کر، اس کو اس طرح تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے جی، حق ہے۔